ایک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت 3 سالوں میں وسائل موبلائز کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس ریونیو بڑھایا، اور 100% ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ہم نے 300% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا، جسے 300 ارب سے بڑھا کے 1000 ارب کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو گھٹایا، اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگائے، 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پچھلے سال 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سنایا گیا، لیکن مارچ کے مہینے تک اس میں 50% ریلیزز بھی نہیں ہو سکی تھیں۔ 650 ارب کے بجٹ میں 9 ماہ کے دوران یہ 325 ارب کی ریلیزز بھی نہیں کر سکے، اور اب آخری مہینے میں کاغذوں میں ریلیز کریں گے جو یوٹیلائز نہیں ہو سکے گی۔ اور آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جہاں سی پیک کو تباہ کیا، معیشت کے زراعت صنعت کے شعبوں کو تباہ کیا، سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن پر کیا ہے۔ آج پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے۔ ہر یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے وہ سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے ہم نے نیٹ ورک میں ایکسپینشن کی تھی تاکہ ہر نوجوان کو، چاہے وہ ملک کے کسی پسماندہ اور دور علاقے میں رہتا ہو، اس کو گھر کی دہلیز پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ملے۔ اس یونیورسٹیز کے نیٹ ورک کو جو ایکسپینڈ کیا تھا، انہوں نے فنڈز ختم کر کے بدترین مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم نے 2018 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے، اس کے ساتھ 1 لاکھ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی سرٹیفیکیشن، جس میں سیپ شامل تھا، اوریکل کے پروگرام شامل تھے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، بگ ڈیٹا کے سرٹیفیکیشن کے پروگرام شامل تھے، وہ بھی منصوبہ ختم کر کے قوم کو لے آئے مرغی، انڈا اور تازہ شاکار زکوٰۃ اور فطرانے کی اکانومی کے اوپر۔ اکانومی زکوٰۃ اور فطرانے سے نہیں چلتی، اکانومی نوجوانوں کو تعلیم اور جدید سکلز دے کر چلتی ہے۔ آج پاکستان میں جو تعلیمی اداروں کا، خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن کا حال ہوا ہے، ہم اس پر شدید احتجاج کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اصلی حالت میں بحال کیا جائے۔ ان آرڈیننسز کی ہم مخالفت کریں گے جو حکومت نے جاری کیے ہیں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 20 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ جاری کی جائے تاکہ یونیورسٹیوں کا جو مالی بحران ہے وہ ختم ہو سکے۔ حکومت نے یونیورسٹیوں کو کہا ہے کہ آپ فیسیں بڑھائیں اور اپنے خرچے پورے کریں۔ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کے بچے اور بچیاں کہاں جا کے تعلیم حاصل کریں گے اگر سرکاری یونیورسٹیاں بھی پرائیویٹ یونیورسٹیوں کی طرح فیسیں چارج کریں گی؟ اس حکومت کا صرف دھیان ہے کرپشن کے اوپر، اور تازہ جو راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل ہے، یہ ایک تسلسل ہے کہ کبھی ندیم بابر کو استعفیٰ دے کے گھر بھیج دیا، لیکن LNG کے اربوں روپے کا کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ کبھی
وہ ظفر مرزا کو گھر بھیج دیا، لیکن کوئی جواب دہ نہیں ہے کہ وہ جو بدعنوانی ہوئی وہ کس نے کی۔ بابر عطا کو گھر بھیج دیا، پولیو کے پروگرام کا کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ عامر کیانی کو گھر بھیج دیا، لیکن دوائیوں کے اندر جو قوم کو ٹیکہ لگا اس کے لیے کوئی جواب دہ نہیں ہے۔ آٹے اور شوگر مافیاز دندناتے پھر رہے ہیں، چونکہ ان سب کا سرغنہ پاکستان میں کرپشن کے مافیاز کا سرغنہ عمران خان ہے، چونکہ یہ سب اس کو ڈونیشنز دیتے ہیں، اس کے خرچے چلاتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستان میں کرپٹوکریسی کی حکومت ہے۔ یہ ہمیں چور کہتے ہیں، ہمیں کرپشن کے طعنے دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کی رینکنگ شفافیت کے اوپر امپروو کی تھی۔ پوری دنیا نے گواہی دی تھی کہ ہمارے دور میں کرپشن کی سطح گھٹی ہے۔ یہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ لے کر آئے تھے، ان کے دور میں پاکستان کی رینکنگ کرپشن کے اوپر مزید اوپر گئی ہے۔ ہم دنیا میں مزید رسوا ہوئے ہیں کرپشن کے لیے۔ تو کرپشن ان کے دور میں بڑی ہے، اور یہ ہمارے دور کو کرپٹ دور کہتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے شفاف دور 2013 اور 18 کا تھا، اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی تھی۔ پاکستان کی ریکارڈ ڈیولپمنٹ ہے۔ 11واں 5 سالہ منصوبہ 60 اور 70 اور پچھلے 50 کبھی کا ایوب خان کے دور کے بھی 5 سالہ منصوبے لے آئے، اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ ہم نے 2013 اور 18 کے درمیان کی ہے۔ 3200 ارب روپیہ میری وزارت سے ریلیز ہوا ہے۔ مسٹر شہزاد اکبر، مسٹر عمران خان، آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی ساری ایجنسیاں لگاؤ اور ثابت کرو کہ اس میں سے 32 پیسے کی بھی کوئی مالی فائدہ میں نے لیا ہے یا میٹیریل گین ہماری وزارت میں اٹھایا گیا ہے، تو ہم تمہارے مجرم ہوں گے۔ یہ جھوٹے مقدمے بنانے سے تم حقائق نہیں بدل سکتے کہ جو آپ نے عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا، چینی کو 52 روپے سے 115 روپے کر دیا، آٹے کو 34 روپے سے 80 روپے کلو کر دیا، دوائیوں کی قیمت میں 400% اضافہ کر دیا۔ ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ سرکاری منصوبوں کے اندر سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنانے کی بجائے عمران خان اور عثمان بزدار راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کے مجرم ہیں، جن کی سرپرستی میں یہ ساری کرپشن کا بازار گرم کیا گیا ہے، لیکن اب یہ سرکاری افسروں کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کرپشن کی سرکار، یہ مافیاز کی سرکار آج بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستان کی گروتھ ختم کر دی ہے۔ پاکستان کی انفلیشن جس پر ہم نے قابو کیا تھا اسے بے قابو کر دیا ہے۔ ٹیکس آپ سے جمع نہیں ہو رہا، سی پیک کو آپ نے ستیہ ناش کر دیا ہے، انویسٹر کانفیڈنس ختم کر دیا ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نیچے جا رہی ہے، اور آج بھی آپ کی ایکسپورٹس 2018 کے مقابلے سے بڑھ نہیں سکی ہیں۔ مسلم لیگ نون جہاں پر ایکسپورٹس چھوڑ کر گئی تھیں، آج بھی آپ انہیں کراس نہیں کر سکے، اور کہتے ہیں جی ہم نے ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا۔ ہاں، آپ نے عمران خان سے مقابلہ کر کے ایکسپورٹس میں اضافہ کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں کچھ بڑھی ہوں، لیکن 2018 کے مقابلے میں آج بھی نہیں بڑھی ہیں۔ تو یہ قوم کو دھوکہ دے کے آپ کام نہیں چلا سکتے۔ انشاءاللہ ہم بجٹ کے سیشن میں آپ کے شعبدہ بازی کا اور یہ جو آپ اعداد و شمار کا ایک ڈرامہ کریں گے اسے بے نقاب بھی کریں گے، اور اگر آپ نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی، غریب عوام کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالنے کی کوشش کی، تو ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے۔
دیکھیے راول پنڈی رنگ روڈ کا جو سکینڈل ہے یہ براہ راست وزیر اعظم اور چیف منسٹر کی نگرانی میں ہوا ہے اور انہیں اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوری طور پہ استعفیٰ دینا چاہیے، چونکہ ہر چیز حقائق کے ساتھ سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی زمینوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انہوں نے سرکاری پیسے سے اپنی رہائشی منصوبوں کو، اپنے دوستوں کے رہائشی منصوبوں کو فائدہ دینے کے لیے 60 ارب روپے کا قوم پر اضافی بوجھ ڈالا۔ تو یہ ناقابل معافی ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رنگ روڈ سکینڈل کے اوپر ثبوت سامنے آنے کے بعد عمران خان اور چیف منسٹر استعفیٰ دیں، چونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ موجود رہیں گے تو یہ ریکارڈ تبدیل کر لیں گے۔ اور جو شیخ رشید صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ریکارڈ تبدیل کر دیں گے، شہباز شریف کسی دفتر میں نہیں ہے جو ریکارڈ تبدیل کر دیں گے۔ ریکارڈ عمران خان اور عثمان بزدار کی نگرانی میں ٹیمپر ہوگا، چونکہ یہ عہدوں کے اوپر ہیں۔ تو ہم کس سکینڈل کی بات کریں؟ آج ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان پر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، مافیاز کی حکومت ہے، اور ان مافیاز کے سرغنہ کا نام ہے عمران نیازی۔ اقبال صاحب کا اگر آپ رپورٹ پڑھیں جو کہ رنگ روڈ پہ بنائی گئی ہے تو اس میں سابق نون لیگی سینیٹر چودھری تنویر صاحب کا بھی ایک جگہ نام لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے فردر انویسٹیگیشن از نیڈ۔ اگر چودھری تنویر صاحب کا متراجم کے بارے میں اس میں ذکر ہے، اگر وہاں پر نکلتے ہیں فائدہ، مجھے آپ یہ بتائیں کہ چودھری تنویر صاحب حکومت میں ہیں، چودھری تنویر صاحب وزیر اعظم ہیں، چودھری تنویر صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، وہ تو اپوزیشن کے اندر ہیں، وہ تو مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، تو وہ کس طرح حکومت کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ تو اگر چودھری تنویر صاحب ریموٹ کنٹرول سے اس حکومت کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو رہے ہیں تو اس حکومت کو تو پہلے ہی پھر خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ یہ اتنی ریموٹ کنٹرول حکومت ہے جو اپوزیشن کے سینیٹروں کو فائدہ اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ بے تکی بات ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ سارے جو سکینڈلز ہیں یہ قوم کے سامنے بھی پیش کیے ہیں، عدالتوں میں بھی ان کے اوپر زیادہ تر کے اوپر ہم نے مقدمے دائر کیے ہیں، نیب کو میں خود جا کے کئی ریفرنس دے کر آیا ہوں، لیکن یہ ساری جو نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے اس کے اوپر نیب کی آنکھیں بند ہیں، نیب کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے۔ جہاں پر اپوزیشن نظر آتی ہے وہاں پہ نیب جو ہے وہ 10 آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کو جھوٹ بھی سچ نظر آتا ہے، اور جہاں پہ حکومت نظر آتی ہے تو نیب کی 2 آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں اور حکومت کی کرپشن بھی اسے کوئی صدقہ اور خیرات نظر آتی ہے۔ تو یہ شخص جسے میں نے پہلے کہتا ہوں کہ عمران خان نے ساری زندگی صدقے، فطرانے اور خیراتیں اکٹھے کرنے کے باوجود کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا۔ اس نے پاکستان کو جو دنیا کی انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن تھا اسے انویسٹمنٹ سے صدقوں اور زکاتوں اور فطرانوں کی ڈیسٹینیشن بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کو اقتدار میں آنے میں مدد کی ہے، کچھ تو خدا خوفی کریں اور اپنی رائے سے رجوع کریں، اور وہ سارے پڑھے لکھے لوگ جو اس کے بہکاوے میں آئے تھے میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولیں، شخصی سحر سے نکلیں اور اس پاکستان کی تباہی کہ آپ بھی ذمہ دار ہوں گے اگر آپ نے عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ حسن صاحب، مریم نواز صاحبہ گئی تھی، وہاں پہ گیدرنگ اکٹھی ہوئی گزشتہ روز، اور وزراء نے ٹویٹ کیے کہ مریم نواز چاہتی ہیں کہ بھارت والا ماحول بنے اور اس طرح کرونا پھیل رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب بغیر کرونا ٹیسٹ کروائے حکومت کی جو ایس او پیز ہیں ان کو رونتے ہوئے لاہور ایئرپورٹ سے گھر کو چلے گئے۔
हेल्थ की टीम वहाँ पे गई, वहाँ पे भी उन्होंने जो है सैंपल नहीं दिए, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इस हुकूमत का दोहरा मेयार है। ये जिस मेयार के ऊपर अपोजिशन को तोलती है, अगर उसके 100वें हिस्से पर भी अपने आप को तोले तो हम कहें इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी है। जहाँ पर इस हुकूमत के दोस्तों और फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान का सवाल है, फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान और इमरान खान आइन से भी बालातर हैं, कानून से भी बालातर हैं, अदालतों से भी बालातर हैं और हर ज़ाब्ते से बालातर हैं। जी, पीडीएम इंशाल्लाह मजबूत और तवाना है। इस महीने के आखिर में पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली का जायज़ा लेकर उसका ऐलान किया जाएगा और पीडीएम इंशाल्लाह आपको पहले से ज़्यादा मजबूत नज़र आएगी। चले, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।